بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ چل رہا ہے اور دوست احباب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور مسجد مسجد، کریا کریا، گلی گلی، کوچا کوچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان جاری ہے۔ اور کیوں نہ جاری ہو کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ دوست احباب جو ہیں وہ ایک عام طور پر سوال کرتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت کہاں ہے؟ اب وہ دوست جو یہ سوال کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنسز وغیرہ اور جلسے وغیرہ کا انعقاد کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوڑا سا کمپیریزن کر کے دیکھا جائے کہ کون سی چیز جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے سیرت کے جلسے کا مشاہدہ کیا متعدد جگہ کے اوپر تو اس کی جو فارمیٹنگ ہے یا اس کی روداد ہے وہ کچھ یوں ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ جہاں کہیں پر بھی ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے، نمبر 2 حمد یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی جاتی ہے، نمبر 3 مختلف مقررین جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلا بعض جگہ پہ جو مشاہدہ کیا گیا تو لازمی بات ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب پیدائش میں کیا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا، والدہ محترمہ کا نام کیا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کہاں ہوئے۔ تو بعض اوقات صرف آقا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ناموں کا ڈفرنس ہے وہ پکارا جا رہا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے والد کا نام یہ تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام یہ تھا، اور آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ اب یہ والا جو ذکر ہے یہ ولادت کا، اس کو تذکرہ کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد مختلف مقررین جو ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جس میں غریبوں کی ہمدردی کے حوالے سے، یتیموں پر شفقت، رحمت للعالمین ہونا، ختم نبوت کا سلسلہ، اور سیرت النبی کے اس جلسے کے اینڈ پر دعا خیر کی جاتی ہے، اور دعا کے بعد عام طور پر مہمانوں کے سلسلہ میں مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ۔ اس میں کچھ چیز زیادہ کم ہو سکتی ہے لیکن 99 نہیں بلکہ 100% جو سیرت النبی کا جلسہ ہے وہ تقریباً ان چیزوں پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر یہ سیرت النبی کا جلسہ جو معترضین ربیع النور ہے یا میلاد النبی ہے اس کے اوپر جو معترضین ہیں ان کی طرف سے ان کے جلسے کا یہ خاکہ تھا، روداد تھی۔ اچھا، اب آ جائیں وہ احباب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ بھی سیم وہ احباب، وہ دوست جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلسے کا انعقاد کرتے ہیں تو وہ بھی سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تقاریر ہوتی ہیں، اور تقاریر کے اندر 99 نہیں بلکہ 100% ولادت کے تذکرے کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کا ذکر ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یتیموں پر شفقت کا بھی ذکر ہوتا ہے،
اسی طرح سے وہ رحمت للعالمین ہونے پر بھی ذکر ہوتا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور آخر میں جو ہے اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور دعا کرنے کے بعد کھانے کا، جسے عام عرف میں لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، وہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں چیزوں کا آپ کے سامنے کمپیریزن موجود ہے۔ اس میں 19 کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ مین وہی چیزیں ہیں جو سیرت کے جلسے میں تھی، سیم وہی چیزیں میلاد کے جلسے میں بھی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سیرت کا جلسہ تو جائز ہوا، اور میلاد کے اوپر اعتراض ہوا کہ جناب صحابہ سے بھی ثابت کرے اور باقی بزرگان دین سے، قرآن سے بھی ثابت کرے کہ میلاد کا جلسہ کہاں پہ ہوا۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں دوست احباب بیان کرتے ہیں، سیم وہی سب کچھ میلاد کے جلسے میں بھی ہو رہا ہے۔ تو دونوں میں ایک جائز ہوگا، ایک ناجائز ہوگا۔ اہل عقل کو اس پر غور کرنا چاہیے اور سوچ و بچار کرنی چاہیے کہ یہ عجیب فلسفہ ہے کہ سیم چیزیں، سیم پروسیس، سیم جو ہے وہ اس کی ایکٹیویٹیز، اور پھر ایک جائز ہو گیا اور ایک ناجائز ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میلاد کے یا سیرت کے جلسے میں یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسہ میں ایسی نعتیں جن کے اندر ڈھول، تھاپ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، یا یہ بازاروں کو سجاوٹ کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں مردوں کا دیکھنے کے لیے نکلنا، یہ سارے کام مخلوط معاملات، یہ تمام اہل سنت کے نزدیک متفقہ طور پر ناجائز ہیں۔ ان کو اہل سنت کے کوئی عالم جو ہے اس کو جائز نہیں کہتا، اور ایسی نعتیں جو دف کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، جہاں جو ہے وہ ڈھول کے تھاپ پر رقص کیا جاتا ہے، میلاد النبی کا جلسہ ہو یا کوئی سا بھی جلسہ ہو، وہاں پر یہ سب کے سب ناجائز ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کے نزدیک ایسا کوئی معاملہ جائز نہیں ہوتا، نہ ہی ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے کہ اگر ایک چیز جائز ہوگی تو دوسری بھی جائز ہوگی۔ ہاں، اس میں اگر کوئی ایسے پہلو ہیں جیسے ڈھول، تھاپ، مخلوط، ان سے علماء اہل سنت منع کرتے ہیں اور منع ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دونوں سیم چیزیں ہیں، ایک کے لیے کوئی ثبوت نہیں مانگتا اور دوسرے کے لیے ثبوت مانگے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو یہ دونوں کو میں نے کمپیئر کی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس معاملے پر تو آپ کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا بھی جواب آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔